بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم، آج 24 اپریل اور دن ہے جی جمعے کا۔ میری طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان مبارک، اور اللہ ہمیں اس رمضان کی برکت سے اس مودی مرض کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ چلتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی طرف۔ دنیا بھر کے لوگ کورونا کے بحران کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ شاہ سلمان، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر سعودی عوام، تارکین وطن اور امت مسلمہ کے نام مبارکباد کا پیغام جاری کر دیا، جسے قائم مقام وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے ریڈیو اور ٹی وی پر پڑھ کر سنایا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے اس امر پر زور دیا ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں ہمیں ٹھوس جدوجہد جاری رکھنا ہوگی اور حفاظتی اقدامات کی پابندی کرنا ہوگی۔ شاہ سلمان نے کہا کہ امسال رمضان کا مہینہ ایسے حالات میں آ رہا ہے جبکہ دنیا بھر کے انسانی تاریخ کے نہایت مشکل، نازک اور خطرناک بحران سے گزر رہے ہیں۔ نیا کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، حالانکہ انسانیت نواز تنظیمیں اور دنیا بھر کے ممالک اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ شاہ سلمان نے صحت عملے، سرحد کی حفاظت کرنے والے فوجیوں، عسکری اور سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی عرب کے حفاظتی اقدامات کا تذکرہ فخریہ لہجے میں کیا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ وہ سعودی عوام اور تارکین کی خدمت اور دنیا بھر کے انسانوں کی صحت اور سلامتی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ شاہ سلمان نے کہا کہ مساجد میں تراویح اور نماز باجماعت ادا نہ کرنے پر ہمیں دکھ ہے۔ انسانی جانوں کی حفاظت کے شرعی حکم کی تعمیل میں ایسا کیا جا رہا ہے۔ شاہ سلمان نے اپنے پیغام میں رمضان کی نعمت عطا ہونے پر سعودی شہریوں اور تارکین وطن کو مبارکباد دیتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شاہ سلمان نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف کی خدمت کا منفرد اعزاز بخشا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے اقوام عالم میں سے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ ہم زائرین کی خدمت اور میزبانی کو اپنے لیے باعث فخر اور ناز سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ہم حج، عمرہ اور زیارت پر آنے والوں کی خدمت اور ان کے آرام و راحت کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ زائرین کی صحت اور سلامتی اور امن و امان کا ہمیشہ دھیان رکھا ہے، آئندہ بھی رکھیں گے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عطا کیے ہوئے اعزاز کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ شاہ سلمان نے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارے انتظامات سعودی عوام، یہاں مقیم غیر ملکیوں اور دنیا بھر کے انسانوں کی صحت و سلامتی کی خاطر کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کرونا کی وبا سے ہونے والے اقتصادی نقصانات کی تخفیف میں اپنا حصہ ملکی و عالمی ہر سطح پر ڈال رہا ہے۔ یہ تو تھا شاہ سلمان کا پیغام۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عشاء اور تراویح کا اہتمام۔ اس سلسلے میں خبر ہے جی کہ رمضان المبارک کی پہلی شب کو مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں عشاء اور تراویح کی نمازیں باجماعت ادا کی گئیں۔ اخبار 24 کے مطابق عشاء اور تراویح میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے اہلکار اور دونوں مساجد کی صفائی اور سینیٹائزنگ پر مامور افراد بھی شریک ہوئے۔ انتظامیہ نے ماہ مبارک کے دوران دونوں مساجد میں عام نمازیوں کی شرکت پر پابندی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ یہ پابندی نئے کرونا وائرس سے بچنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام کی ہدایت پر لگی ہوئی ہے۔ تراویح 20 رکعتوں کے بجائے 10 رکعت ہی پڑھی گئیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کی تجویز پر 10 رکعتوں پر ہی اکتفا کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یہ اطلاع آئی تھی کہ یکم رمضان کو مسجد الحرام میں تراویح کی 6 رکعتیں امام و خطیب شیخ ڈاکٹر سعود الشریم پڑھائیں گے، جبکہ باقی 4 رکعتیں اور وتر
دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس پڑھائیں گے۔ آپ کو جدہ کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ جدہ کرونا کے مریضوں کے لیے ربوٹ کی خدمات حاصل کرنے شروع ہو گیا ہے۔ جدہ کی کنگ عبدال میڈیکل کمپلیکس میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی صحت کی نگرانی کے لیے میڈیکل ربوٹ کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی یہ خبر، اس کے مطابق ربوٹ میں ہائی ٹیکنالوجی سسٹم ہے جس کے استعمال سے کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کا ٹیسٹ اور تشخیص کی جا رہی ہے۔ ربوٹ کے استعمال کا مقصد ہسپتال کے عملے یا دیگر افراد میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ممکنہ حد تک روکنا ہے۔ ربوٹ میں طبی آلات کا استعمال کیا گیا ہے جس سے وائرس میں مبتلا مریض کے جسم کا درجہ حرارت اور دیگر ٹیسٹ کے لیے عام طبی آلات کے استعمال کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسٹیٹوسکوپ کے بجائے اس ربوٹ میں آنکھ اور کان کے ذریعے معائنہ کرنے کے لیے خصوصی کیمرے استعمال کیے گئے ہیں۔ ربوٹ ایسی ڈیوائس بھی استعمال کر رہا ہے جو نرسنگ سٹاف کو متاثرہ مریض کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آگاہ رکھتی ہے۔ ریڈیوگرافک امیجز کے ساتھ طبی مشورات کی فراہمی اور دیگر علامات کو جانچنے میں ربوٹ کے ذریعے مدد لی جا رہی ہے۔ اسمارٹ فون پر اپلیکیشن کا استعمال کر کے کسی بھی مقام سے مریض کی مکمل فائل اور صورتحال پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ میڈیکل یا نرسنگ عملہ ہسپتال کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ سے بہترین طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیزی سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ربوٹ کا استعمال کا مقصد نرسنگ عملے کے علاوہ دیگر مریضوں کو بھی کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے تحت مریضوں کو طبی آلات اور دستیاب ادویات کی فراہمی ہے۔ کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر خالد الصومالی نے بتایا کہ ربوٹ میں ایسی ہائی ریزولوشن لینس اور میڈیکل ڈیوائس نصب ہیں جس کے ذریعے مریض کو چھوئے بغیر سٹیتوسکوپ، آٹوسکوپ اور آئی کیمروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ربوٹ میں دوسرے ٹولز بھی ہیں جن سے مرض کی علامات پڑھنے، محفوظ فاصلے سے جانچ، ریڈیوگرافی کی تصاویر اور تشخیص کے بعد مریضوں کو طبی مشوروں کی سہولت ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے وقت کی بچت کے ساتھ زیادہ تیزی سے اعلیٰ طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو ایک اور خبر سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ 18 ممالک کے 10 لاکھ روزہ داروں کو افطار کرایا جائے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا کے 18 ممالک میں کم و بیش 10 لاکھ روزہ داروں کو افطار کرانے کے لیے مختص بجٹ میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ امسال اس مد میں مختص رقم کو بڑھا کر 50 لاکھ ریال کر دیا گیا ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی واس کے مطابق وزیر اسلامی امور، دعوت و ارشاد شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل الشیخ نے شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں روزہ افطار کرانے کا منصوبہ سعودی عرب کی طرف سے ہر سال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امسال شاہ سلمان نے کرونا بحران کے باعث اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختص بجٹ میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ 18 ممالک میں سعودی سفارت خانوں اور اسلامی مراکز کی نگرانی میں ہوتا ہے جس میں مستحق لوگوں کو غذائی پیکٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ تھیں ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں نئی خبر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور جاتے جاتے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی خبر پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔